اور باقاعدہ طور پہ ہمارے بہت بڑے بڑے لوگ، نامور لوگ ہم جنس پرستی میں ملوث ہیں. اگر ان کے نام سامنے آ گئے نا تو یا یہاں میں نہیں بچوں گی یا پھر وہاں وہ نہیں بچیں گے. مرد آج عورت کی طرف راغب نہیں ہے، مرد آج جو ہے وہ ہجڑے کی طرف راغب ہے. آنکھوں کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے، کانوں کا بھی ہے، ہاتھوں کا بھی ہے. آپ اپنی آنکھ، کان، منہ، ہاتھ، جس سے جو بدکاری، جو غلط کام کر رہے ہیں، اس کا حساب آپ کو آگے جا کے دینا پڑے گا. تو وہ اسے کرنا پڑے گا. اکثر مرد اس نکاح سے بچنے کے لیے عورت کے ساتھ تعلق نہیں بناتے، مردوں کے ساتھ تعلق بنا لیتے ہیں کہ اس میں کسی کو شک ہی نہیں ہوگا. خواتین کی طرف سے ملنے والا دھوکہ مرد کو مرد کی طرف راغب کرتا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو عورتوں کے ساتھ بھی اپنے جنسی تعلقات رکھتے ہیں اور مردوں کے ساتھ بھی ان کے جنسی تعلقات ہیں، جس کا عمل جو ہے وہ اسلام اس کو حرام قرار دے رہا ہے. اس میں اگر ہماری نوجوان نسل یا ہمارے 40 سے اوپر کے جو لوگ ہیں، جو 40 سال سے اوپر کے لوگ ہیں، وہ اگر اس میں ملوث ہیں تو پھر بندہ کہاں جائے؟ معافی اس کی کبھی بھی نہیں ہے. بالکل صحیح بات. اگر مرد مرد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، عورت عورت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اس کی معافی نہیں ہے اللہ کے ہاں. یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، جیسے چاہو ان میں ہل چلاؤ. اکثر اوقات جسمانی خواہشات کا پورا نہ ہونا بھی ہم جنس پرستی کی طرف راغب کر دیتا ہے. جن ملکوں میں قانوناً یہ جرم ہے نا، ان ملکوں میں اس کی سزا بھی ہے. سائیکالوجی کہتی ہے کہ جہاں آپ کسی عورت کو بغیر لباس یا کم لباس میں جو ہے وہ دیکھتا ہے ایک مرد، تو اس میں اسی وقت جو ہے وہ فزیکل اٹریکشن بڑھتی ہے اور وہ زناکاری کا مرتکب ہوتا ہے. کوہن روڈ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عید محمد. تو ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے میل ٹو میل تعلقات کی گہری وجوہات کیا ہے، آج اسی پر ہی ہم گفتگو کریں گے. تو میرے ساتھ جو شخص موجود ہے ایز یوزول، تھینک یو ویری مچ. میل ٹو میل تعلقات جی. اب اس میں دیکھیں جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے یا بڑے، ہر ایج کے بچے کی ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. جذباتی محرومی اور توجہ کی تلاش میں جب بچوں کو گھر میں وہ پیار توجہ نہیں ملتی تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ غیر روایتی تعلقات کو اپناتے ہیں. جی بالکل. اس کی مثال جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے میل ٹو میل تعلقات. جی دیکھیں، اس کو اغلام بازی کہتے ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں اردو میں. اور یہ ایک ایسی سزا ہے، اسلام اس کی ایسی سزا تجویز کرتا ہے کہ جس میں موت کے علاوہ اور کوئی سزا ہی نہیں ہے. اللہ نے جن سے مخالف پیدا کی، آدم اور حوا کو بنایا ایک دوسرے کی تسکین کے لیے، ایک دوسرے سے جسمانی تسکین حاصل کرنے کے لیے. عورت اور مرد کا تعلق بنایا اور پھر اسے نکاح میں کنورٹ کیا اور نکاح کے ذریعے اس عمل کو پاک کر دیا. کہا یہ گیا کہ جو نکاح کرے گا اس کا عمل پاک ہو جائے گا، وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ پرہیزگاروں میں ہو جائے گا، نیکوکاروں میں ہو جائے گا. اب صورتحال یہ رہی کہ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے کئی سو سال بعد بھی جو ہے وہ لوگوں کو ہم جنس پرستی کا اندازہ نہیں تھا، نہ ہی لوگوں کو اس کا اندازہ تھا کہ جن سے مخالف کی طرف اٹریکشن بھی کیسے ہوتی ہے. جی جی یہ جو ہے وہ کس طرح سے یہ سب چیزیں پروان چڑھتی ہیں، سائیکولوجیکل کسی کو کچھ اندازہ نہیں تھا. اس کے بعد جو ہے وہ روایات میں آتا ہے کہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کسی کو جب آدم کی تخلیق کے جب 1000 سال گزر گئے، 2000 سال تقریباً، کئی جگہ پہ 1000 سال آتا ہے، کہیں 2000 سال آتا ہے، تو ابلیس نے اپنی جو بیٹی ہے لاکیس ابلیس کی بیٹی تھی، اس نے اس وقت اس کو بڑی خوبصورت اور حسین عورت تھی اور اس کا خد و خال عورت کی طرح سے تھا، اور اس کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا. اور جب مردوں نے جو ہے وہ اس شاہکار کو اس حوالے سے دیکھا بغیر لباس کے، تو وہ جنسیت کی طرف جو ہے وہ مشغول ہوئے. اچھا، پھر کیا تھا کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے عورت اور مرد کے ساتھ جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا. جب دیکھا گیا کہ مرد اور عورت کے خد و خال جسمانی طور پر جو ہے وہ کچھ چیزیں بالکل سملر ہیں، اور کہیں کوئی فرق جو ہے وہ صرف عورت کو عورت بناتا ہے اور مرد کو مرد بناتا ہے، تو یہاں پر آ کر جو ہے وہ کچھ مردوں نے کئی ہزار سال بعد، یعنی حضرت آدم کی پیدائش کے کئی ہزار سال بعد جو ہے وہ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف رجوع کیا، جس کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہم جنس پرستی کی طرف جو ہے وہ راغب ہو گئے. اب یہ ہم جنس پرستی جو تھی یہ قوم لوط، آپ کو یاد ہے بالکل، یہ حضرت لوط کی قوم، کہ ان میں ہم جنس پرستی کی جو ہے وہ خواہش بڑھتی چلی گئی. مرد مردوں کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم جنس پرستی میں ملوث ہو گئے. ایکسٹریم لیول ہو گیا کہ گناہ اور بدکاری اتنی پھیل گئی کہ اللہ کو وہ سرزمین
جو ہے اس کو تباہ کرنا پڑا, غرق کرنا پڑا, اور اللہ نے جو ہے وہ ان کو ان کے اس گناہ کے سمیت ہی, وہ گناہ کرتے ہوئے ہی جو ہے وہ اس ساری زمین کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا, کیونکہ اللہ جو ہے وہ گناہ کو پسند نہیں کرتا. اللہ پاک ہے, نیک ہے, نیکی کو پسند کرتا ہے, پاکی کو پسند کرتا ہے. دنیا کا سب سے غلیظ ترین عمل یہ ہے کہ کوئی مرد جو ہے وہ کسی مرد کی طرف اٹریکٹ ہو جائے. سائیکولوجیکلی ہم جب دیکھتے ہیں اس کے بہت ساری جو ہے وہ چیزیں نکلتی ہیں. اکثر اوقات خواتین کی طرف سے ملنے والا دھوکہ مرد کو مرد کی طرف راغب کرتا ہے. ایسا بھی پاسبل ہے. اکثر اوقات عورتوں کے اوپر سے اعتبار کا اٹھ جانا یا پھر شہود کا بہت زیادہ ہو جانا, آپ کے اندر جو ہے وہ فزیکل ڈیمانڈ کا بہت زیادہ ہونا. ایسے لوگ بھی ہیں جو عورتوں کے ساتھ بھی اپنے جنسی تعلقات رکھتے ہیں اور مردوں کے ساتھ بھی ان کے جنسی تعلقات ہیں. ایسے پیشنٹس بھی ہیں. سائیکولوجیکل یہ ایک ڈیزاسٹر ہے. ایک میڈیکلی فارم میں ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک بیماری کنسیڈر ہوتی ہے, جس میں فزیکلی آپ اپنی نیڈ کو بڑھا لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ جنس مخالف کی طرف اٹریکٹ ہونے کی بجائے ایک ایسی جنس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں جو آپ کی اپنے ہم جنس ہے, جو آپ کے اپنے جیسا شخص ہے. اس سے ہوتا کیا ہے, سائیکولوجیکل پروسیس یہ کہتا ہے کہ ایک انسان ڈر یا خوف کی وجہ سے, اپنے آپ کو چھپانے کی وجہ سے یہ امپلیمنٹ کرتا ہے کہ ہم جنس پرستی کا شکار ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر وہ کسی عورت کے ساتھ تعلق بنائے گا تو آج کل ظاہر ہے اسے زنا تصور کیا جائے گا کہ لوگ جو ہے وہ اگر عورت کے ساتھ تعلق دیکھ لیں گے تو وہ بدنام ہو جائے گا اور اسے شادی کرنی پڑے گی. نکاح جو ہے وہ عورت اور مرد کے درمیان میں ایک پل ہے جس پہ سے آپ کو گزرنا ہی گزرنا ہے, تو وہ اسے کرنا پڑے گا. اکثر مرد اس نکاح سے بچنے کے لیے عورت کے ساتھ تعلق نہیں بناتے, مردوں کے ساتھ تعلق بنا لیتے ہیں کہ اس میں کسی کو شک ہی نہیں ہوگا, کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ میرا دوست ہے, یہ میرا تعلق والا ہے. لیکن ان کی حرکات اور سکنات اور ان کی سائیکولوجیکل سچویشن جو ہے وہ یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ ہم جنس پرستی میں ملوث ہیں. اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایک ایسا بڑا گناہ ہے جس سے گناہ کبیرہ جو ہے وہ آپ اگر کہیں تو غلط نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ نے اس کو ناپسند فرمایا ہے. اس میں ابن ماجہ کی حدیث ہے 2561, وہ میں ذرا اس کا حوالہ دے کر آپ کو بتا دیتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے تم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا کام کرتے دیکھ لو یا پکڑ لو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو. ایکٹ کرنے والا جس پر ایکٹ ہو رہا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو کام ہے ہی حرام, جس کا عمل جو ہے وہ اسلام اس کو حرام قرار دے رہا ہے, اس میں اگر ہماری نوجوان نسل یا ہمارے 40 سے اوپر کے جو لوگ ہیں, جو 40 سال سے اوپر کے لوگ ہیں, وہ اگر اس میں ملوث ہیں تو پھر بندہ کہاں جائے؟ وہ قوم کیا تباہ نہیں ہوگی؟ قوم لوط کی تباہی کا ذکر جو ہے وہ کیا ہم نے نہیں سنا تھا؟ تباہ ہوگی. دیکھیں آپ کا ٹاپک بہت بولڈ ہے, مجھے اس پہ بات کرتے ہوئے اپنے الفاظ کے چناؤ کو بہت بڑا طریقے سے سوچنا پڑ رہا ہے کہ میں اس میں الفاظ کا چناؤ کیا استعمال کروں. میری ایک ذرا سی غلط چیز یا غلط بات جو ہے وہ میرے لیے مشکل کریٹ کر سکتی ہے. میں نے آج تک پہلی بار, یہ آپ کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے, بلکہ یہ میرا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جس میں جو ہے وہ میں یہ بات کر رہی ہوں ہم جنس پرستی پہ, ورنہ میری ریسرچ ابھی ہم جنس پرستی پہ کمپلیٹ نہیں ہے. جتنی میں نے ریسرچ کی ہے اس میں فرمایا یہ گیا ہے کہ 2 مرد, ایک فاعل اور ایک مفعول کہا گیا ہے, اس کو کہا گیا ہے کہ یہ نکارہ ہو جاتے ہیں, مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی نکارہ ہو جاتے ہیں اور نکاح کے قابل نہیں رہتے. پھر کیا ہوتا ہے کہ مفعول ناپاک ہو جاتا ہے اور فاعل جو ہے وہ نکاح کے لیے ختم ہو جاتا ہے, وہ نکاح کر ہی نہیں سکتا کسی عورت سے, وہ کسی عورت کے پاس جا ہی نہیں سکتا. یہ جذبہ مفعولیت ساری عمر جو ہے وہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا, اور آخر کار عمر کے اس حصے میں جا کے جہاں پہ آپ اپنے خالق حقیقی کے پاس جانے لگتے ہیں, وہاں جا کے اگر اس گناہ کا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے کہ میں یہ گناہ کرتا رہا, تو وہاں پہ پھر معافی نہیں ہے, معافی اس کی کبھی بھی نہیں ہے. بالکل صحیح بات. اگر مرد مرد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, عورت عورت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے, اس کی معافی نہیں ہے اللہ کے ہاں. یہ اسلام اس کو حرام قرار دے رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مفعول, فاعل اور مفعول دونوں ہی بد کردار ہیں اور دونوں ہی کو قتل کر دیا جائے. اچھا, یہاں پر اس کے مجھے بتائیے گا, اب بچپن میں ظاہری بات ہے جو نوجوان نسل ہے ہماری, بچے ہیں چھوٹے, اب ان کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ بد سلوکی کے اس طرح کے بہت سے واقعات ہوتے ہیں, غلط رویوں کی وجہ سے اس کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایڈکشن بن جاتی ہے. جی, فطری خواہش کہتے ہیں اس کو.
ایڈکشن کو ہم کہتے ہیں فطری خواہش. اس میں اللہ نے عورت اور مرد کے لیے ایک مقدس نظام بنایا, میاں بیوی کا رشتہ, جس میں وہ جیسے چاہیں فرمایا گیا کہ یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں, جیسے چاہو ان میں ہل چلاؤ. اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے مرد کی کیپیسٹی کو جس مقام پر رکھا, اللہ نے عورتوں کو کہہ دیا کہ اپنے مرد کے اس مقام کو سمجھو, اس کی اس فرسٹریشن یا ڈپریشن کو ختم کرنے اور کم کرنے کی کوشش کرو, اس سے ایسا ازواجی تعلق جو ہے وہ قائم کرو کہ وہ کسی دوسری عورت کی طرف اٹریکٹ نہ ہو سکے یا وہ کسی جنس سے جو ہے وہ ہم جنس پرستی میں ملوث نہ ہو سکے. اکثر اوقات جسمانی خواہشات کا پورا نہ ہونا بھی ہم جنس پرستی کی طرف راغب کر دیتا ہے, اور کچھ نہیں ہے. یہ صرف ایک ایموشن ہے, سچویشن ہے جس میں انسان گرفتار ہوتا ہے سائیکولوجیکلی. دوسرا ہی اپنے جیسا شخص جو ہے وہ اس کو اپنا قریبی بننا شروع کر دیتا ہے. لیکن اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں, دو اگر مرد ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں یا ان کا جو ہے وہ غیر اخلاقی, غیر قانونی اور غیر شرعی تعلق آپس میں ہے, نعوذ باللہ استغفر اللہ, تو پھر اللہ ہمیں معاف کر دے کہ ہم آج اس ٹاپک پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں. ہمارے ارد گرد بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس میں مرد کے ساتھ جو ہے وہ ہم جنس پرستی میں ملوث ہے. آئے روز واقعات بھی جو ہے وہ ہو رہے ہیں, دکھائی دیتے ہیں. اچھا, میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہی تھی کہ دیکھیں جن ملکوں میں قانوناً یہ جرم ہے نا, ان ملکوں میں اس کی سزا بھی ہے, لیکن اس وقت میں انٹرنیشنل لیول پر اس کو رائج کرنے کے حوالے سے یہ یہودی لابی, یہودی سازش جو ہے وہ پاکستان میں لانچ کر دی گئی ہے. اور باقاعدہ طور پہ ہمارے بہت بڑے بڑے لوگ, نامور لوگ ہم جنس پرستی میں ملوث ہیں. میں آپ کو نام نہیں بتا سکتی یہاں پر, جس میں انوالو ہیں. جی بالکل انوالو. ایسی پرسنالٹیز جن کو قدر کی نگاہ سے اگر ان کے نام سامنے آ گئے نا تو یا یہاں میں نہیں بچوں گی یا پھر وہاں وہ نہیں بچیں گے. اچھا, اس میں ایک اور چیز آپ ایڈ کیجیے. اور دوسری بات میں آپ کو میں ہمیشہ دیکھیں, حرام کاری جو ہے نا, حرام کاری کی سزا ہے, وہ عورت کے ساتھ ہو یا مرد کی مرد کے ساتھ ہو یا عورت کی عورت کے ساتھ ہو, صرف جنسی لذت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے. گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے انسان, اور گناہگار آدمی کی بخشش تب تک نہیں ہے جب تک وہ اپنے گناہ کو چھوڑ نہ دے. معافی مانگ لینے سے کچھ نہیں ہوتا. استغفار نہ کرے. استغفار تو کرنی ہے, استغفار تو ایک عام بندے نے بھی کرنی ہے, آپ نے بھی کرنی, میں نے بھی کرنی ہے. لیکن گناہ کا مرتکب اور حرام کاری کا مرتکب جو بندہ ہو رہا ہے, اس نے تو اس چیز کو جب تک چھوڑنا نہیں ہے, اس سے توبہ نہیں کر لینی. استغفار تو کرنی ہے, توبہ نہیں کرنی جب تک. اور توبہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ نہیں کرنا. بالکل صحیح. آج بھی عہد کر لیں, اس پوڈ کاسٹ کے بعد بھی عہد کر لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ ہم جنس پرستی میں ملوث ہیں تو اس کام کو چھوڑ دیں. یہ حرام کاری ہے. اور معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے, معافی مانگے اللہ سے, گڑگڑا کے معافی مانگے, اور اپنے لیے ایک اچھے ہم سفر کا جو ہے وہ ضرور اس کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کریں. اچھا, اس میں ایک ایڈ چیز کیجیے گا آپ, اسی کو آگے بات کو آپ بڑھا دیجیے گا. ایک تو ہمارا سوشل میڈیا کا جو کردار ہے, کچھ ایسے کیا نا پلیٹ فارمز ہیں, آن لائن پلیٹ فارمز ہیں اور ویڈیوز ہیں جس میں یہ تاثر دیا جاتا ہے, کول لائف اسٹائل کا نام بھی دیا جاتا ہے. جی, ایک یہ بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ دوستوں کی محفلیں, ان کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے کہ اس طرح کی محفلیں اگر ایسے تعلقات اگر بنائے جائیں تو یہ ایک معمول کا ایک حصہ ہے لائف اسٹائل میں جدید دور میں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کا کردار آپ کے دوست ہی بناتے ہیں. آپ کس طرح کے دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں یہ بڑا کاؤنٹ کرتی ہے بات. زبردست. دوست آپ کا تعارف ہیں. مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے کردار کا معلوم کرنا ہے تو اس کے دوست دیکھ لو, اس کی صحبت دیکھ لو کہ وہ کس صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے. آپ کی صحبت آپ کے دوست ہیں, آپ کی صحبت آپ کے وہ رشتہ دار ہیں جن میں آپ خوش رہتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا پر بے حیائی واہیات ویڈیوز کا جو ہے وہ کوئی فقدان نہیں ہے, بھرمار ہے, انلمیٹڈ بھری پڑی ہیں. آپ ایک ویڈیو کوئی دیکھتے ہیں, دوسری ویڈیو آپ کو جو ہے وہ اس طرح کی نظر آ جاتی ہے کہ انسان خود بخود اس کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. سائیکالوجی کہتی ہے, سائیکالوجی کہتی ہے کہ جہاں آپ کسی عورت کو بغیر لباس یا کم لباس میں جو ہے وہ دیکھتا ہے ایک مرد, تو اس میں اسی وقت جو ہے وہ فزیکل اٹریکشن بڑھتی ہے اور وہ زنا کاری کا مرتکب ہوتا ہے. آنکھوں کا بھی زنا ہے, زبان کا بھی زنا ہے, کانوں کا بھی ہے, ہاتھوں کا بھی ہے. آپ اپنی آنکھ, کان, منہ, ہاتھ, جس سے جو بدکاری, جو غلط کام کر رہے ہیں, اس کا حساب آپ کو آگے جا کے دینا پڑے گا. لوگ آج کل کر رہے ہیں جنسی لذت حاصل کرنے کے لیے, لوگ اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں ویڈیوز دیکھ کے, سوشل میڈیا پر, ویب سائٹس پر گندی ویڈیوز دیکھ کر, بے حیائی پھیلتی دیکھ کر جو ہے اس کے مرتکب ہوتے ہیں. پھر اپنی بیویوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, جب بیویاں وہ اٹیمپٹ نہیں کر پاتی تو پھر باہر یا تو دوسری گندی عورتوں سے تعلقات بناتے ہیں یا ہم جنس پرستی میں ملوث ہو جاتے ہیں. یہ ہے حقیقت. واقعات بھی بڑے آئے ہیں. ابھی حال ہی میں ایک واقعہ بھی ہوا تھا جس میں ایک خاتون کے ساتھ جو ظلم و زیادتی اور
بربریت کی انتہا کر دی گئی تھی. جی بالکل, یہ بھی ہے. اچھا, یہاں پر ایک اور ایلیمنٹ خاص طور پر ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں جو اس چیز کے جو گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یہ شادی اگر کریں گے اس کے اخراجات بڑھیں گے تو اس کو ہم کیسے سروائیو کریں گے, تو بہتر یہ ہے کہ آسان راہ فرار ان کی نظر میں یہی ہوتی ہے, ایسے میل ٹو میل جو ہے وہ تعلقات بنانا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس وقت میں انڈیا پاکستان میں ہم جنس پرستی کا مکروہ دھندا سٹارٹ ہو چکا ہے. یہ دھندا اس وقت عروج پر ہے اور یہ ایک یہودی لابی کے تحت یہ سب کام کیے گئے ہیں سب کانٹیننٹ میں. جی بالکل, اور یہ انڈیا اور پاکستان میں جو ہے وہ ہو رہا ہے. باقاعدہ طور پر ایسی ویب سائٹس بن چکی ہیں, ایسی ایپس آ چکی ہیں جہاں پہ ہم جنس پرستی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو آپ کیسے بچیں گے جہاں آپ کو جنسی لذت حاصل کرنے کے جو ہے وہ مختلف غلط طریقے بتائے جا رہے ہیں؟ وہاں ایک انسان جو ہے وہ اس لذت کی طرف بھاگے گا یا پھر جو ہے وہ یہ دیکھے گا کہ میرے لیے جو ہے وہ غلط کیا ہے اور مجھے اس کی سزا کیا ملنی ہے. سزا تو انہیں جب ملنی ہے تب ملنی ہے, پہلے تو وہ اپنی جنسی لذت کے لیے جو ہے وہ اس طرف دوڑے گا جو چیز اس کو اٹریکٹ کر رہی ہے. اس کا مطلب کہ آپ جس چیز کی پروموشن کرتے ہیں وہ چیز آپ کے لیے جو ہے وہ حقیقتاً جو ہے وہ غلط بن جاتی ہے اور اسے آپ کرتے ہی کرتے ہیں. جس چیز کو آپ جتنا پروموٹ کریں گے نا اور جس چیز کی جتنی پروموشن آپ کرتے جائیں گے وہ چیز آپ کے معاشرے میں بڑھتی جائے گی. اچھا بالکل بڑھتی جائے گی. جس طرح یہ سیل فون کا آپ نے ذکر ہے, سیل فون تو ہر بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اب ایسی ویڈیوز جب آتی ہیں, ایک باقاعدہ طور پر اس کی تشہیر کی جاتی ہے, تو جب کوئی بھی انسان جب اس کو دیکھتا ہے وہ ایز اے فرسٹ اٹیمپٹ میں اس کو ایز اے ایکسپیریمنٹ لیتا ہے جی کہ کیوں نہ اس کی ٹرائی کی جائے, اس کو کوشش کو آزمایا جائے. دیکھیں ایک تجسس بھی ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے یہاں مرد اور عورت کا رشتہ مضبوط کیوں نہیں ہو رہا؟ جس معاشرے میں مرد اور عورت کا رشتہ مضبوط نہیں ہوتا وہیں پہ ہم جنس پرستی جنم لیتی ہے. وہیں پر جو ہے وہ جن سے مخالف کی طرف اٹریکشن ہونے کی بجائے جو ہے وہ ہم جنس پرستی میں انسان ملوث ہو جاتا ہے. جہاں دھوکہ ہو, جہاں فراڈ ہو, جہاں آپ کی کال اور فیل میں تضاد ہو, جہاں عورت باوفا نہ ہو, جس قوم کی عورت باوفا نہ ہو, جہاں عورت جو ہے وہ آپ کو بے وفائی کر جائے, وہاں انسان جو ہے آپ کے تقریباً 80% چانسز ہوتے ہیں کہ ہم جنس پرستی میں جو ہے وہ ایسا شخص جو ہے ملوث ہو جائے. اور ماڈرن سوچ کو بھی تو اپنایا جاتا ہے. پھر ماڈرن سوچ دیکھیں, ایک مخصوص طبقہ ہے اس وقت جو ایلیمیناٹی کو پروموٹ کر رہا ہے. کالج یونیورسٹی میں یہ چیزیں کی جا رہی ہیں اور خاص طور پہ ابھی آپ نے ایک پارٹی میں یہ اب ٹرانسجینڈرز کی میں وہی بات کرنے لگی تھی, پارٹی تھی جس میں یہ شیطانی عمل بھی کیا گیا تھا. ہاں, اور بڑے ہائی لیول پر یہ ابھی کا واقعہ ہے کہ اس میں ٹرانسجینڈر کی پارٹی ہوئی تھی اور ٹرانسجینڈر کی پارٹی میں جی برہنہ. جو لوگ میرے لہجے سے نا واقف ہیں نا وہ مجھے انا پرست سمجھتے ہیں. جی جی. اور جو لوگ میرے لہجے سے واقف ہیں نا وہ مجھے سمجھتے ہیں کہ یہ اگر اس خاتون سے بات کر لی تو شاید یہ سارے ہمارے چٹے کٹے کھول دے گی. جہاں تک بات ہے نا خواجہ سرا کی, تو خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے, پیدائشی ہے, وہ پیدائشی ہے, وہ بنایا نہیں جاتا. لیکن یہ جو مرد خواجہ سرا بن کر گھوم رہے ہیں نا, جو بے حیائی پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں, یہ غلط کام ہے, یہ غلط کاری ہے. جو خواجہ سرا پیدا ہوا ہے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن جو صحیح بالکل, لیکن بے حیائی کرنے کی اجازت اس کو بھی نہیں ہے. بے حیائی کرنے کی اجازت آپ کو, مجھے, کسی کو بھی نہیں ہے. ہم بے حیائی کے مرتکب ہو ہی نہیں سکتے. نکاح کریں, شادی کریں, اپنے شوہر کے ساتھ جو مرضی کریں, اپنی بیوی کے ساتھ جس طرح مرضی پیش آئیں, وہ آپ کا اپنا پرسنل میٹر ہے. آپ جیسے مرضی جو ہے وہ اپنی خواہشات پوری کریں. لیکن اگر آپ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں تو پھر آپ سوچ لیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. اور پھر ہم جنس پرستی میں خواجہ سرا کمیونٹی جس طریقے سے انوالو ہو چکی ہے اس پر مجھے بڑی تشویش ہے. معذرت کے ساتھ میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی یہاں پہ کہ ایسے لوگ خواجہ سرا جو مرد ہیں اور خواجہ سرا کا روپ دھار کر سڑکوں پر اور ادھر ادھر جو ہے وہ بے حیائی کے مرتکب ہو رہے ہیں, جو جسم فروشی میں ملوث ہیں, جو اپنی باقاعدہ طور پر جو ہے جہاں حرام کام جس کو کہا گیا ہے وہ کر رہے ہیں. مردوں کو, مرد آج عورت کی طرف راغب نہیں ہے, مرد آج جو ہے وہ ہجڑے کی طرف راغب ہے. میں کیا کہوں یہاں پہ, کیا سچ بولوں بیٹھ کر؟ آپ نے ٹاپک ایسا رکھ لیا ہے کہ میں سچ نہ بولوں تو میرا زمین نہیں جینے دے گا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بولڈ بات کرتی ہے, تو میں تو کھل کے بات کرتی ہوں. یہ تو پھر ایڈکشن والی بات ہوگی نا, پھر ایڈکشن ہو جاتی ہے. پھر ایک بار جانا, 2 مرتبہ 3 مرتبہ, جب ریگولر بندہ, ایک عورت جب میل ٹو میل, ایک عورت جب تعلقات قائم کرے گا اتنا اکوموڈیٹ کر سکتی ہے جتنا وہ افورڈ کرتی ہے. جس کام کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ عورت بھی نہیں کرتی. وہ کوئی بہت ہی غلیظ ترین عورتیں ہوتی ہیں جو اس طرح کے کام پریٹینڈ کرتی ہیں.
اپنے شوہروں کے لیے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اجازت دی ہے, شوہر اور بیوی میں بھی آپس میں ہم بستری میں جو ہے وہ بہت سارے معاملات رکھے گئے ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. لیکن جہاں آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, جہاں مختلف قسم کے اینگلز اور سٹائل آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں, آپ وہ اٹیمپٹ کرنے پھر کہاں جائیں گے مجھے بتائیں؟ آپ کی جو نوجوان نسل ہے وہ بگڑ ایسے ہی رہی ہے, ایسے ہی بگڑ رہی ہے. آپ کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا معاشرہ جو ہے وہ بگڑ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کے بچے کے موبائل فون پہ کس قسم کا ایڈ چل رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جو کارٹون یہ بچے دیکھتے ہیں ان کارٹونوں میں جو ہے وہ کس قسم کے کارٹونز کی بھی ایسی ویڈیوز ہیں. تو آپ کہاں سے بچائیں گے اپنے بچوں کو؟ والدین توجہ نہیں کرتے, بچے بگڑ جاتے ہیں. 15 سال کا بچہ جو ہے وہ ایسی بے حیائی اٹیمپٹ کر دیتا ہے, یا اپنے ہی جیسے دوسرے جو ہے وہ بچے کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور غلط کاری اور غلط کام کرتا ہے, اور بچپن میں ایسی اس کو عادت پڑتی ہے. تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو بچائیں, انہیں سمجھائیں کہ اس کی سزا قتل ہے, اس کی سزا موت ہے, سنسار کر دینا, سنسار کر دو ان کو. پتھر برسانے جب تک اس کی موت یہ میں نہیں کہہ رہی, اسلام کہہ رہا ہے. یہ میری کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ میں نے ان کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے, یہ اسلام کی سٹیٹمنٹ ہے. اور مذہب سے دوری, اخلاقی تربیت سے دوری, ایگزیکٹلی یہ بہت بڑا عنصر ہے, بہت بڑا عنصر ہے, بہت بڑا عنصر ہے, جس کی وجہ سے یہ گناہ کی طرف ہماری نوجوان نسل جا رہی ہے. اچھا, اس سے بیماریاں لگتی ہیں, ہم جنس پرستی سے بیماریاں لگتی ہیں, پھوڑے پھنسیاں نکل آتے ہیں جسم پر, مختلف قسم کے گندے دانے جو ہے وہ جسم پر آشکار ہونے شروع ہو جاتے ہیں, نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو تکلیف ہوتی ہے, اذیت کا آپ شکار ہوتے ہیں, آپ کی جو ہے سویلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, آپ کو پھر جو ہے وہ مختلف قسم کی اسکن الرجیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ایڈز ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اتنی خطرناک ڈیزیز ہو جاتی ہیں کہ آپ کو آپ کے بلڈ میں ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں گندے لوگوں کے پاس جانے سے اور گندے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنے سے, جو آپ جن کا آپ یہ دیکھیں اس کا علاج نہیں ہے, گلٹیاں بن جاتی ہیں, آپ کے پرائیویٹ پارٹس پہ گلٹیاں بن جاتی ہیں اور یہ کینسر کا باعث بنتی ہیں. یہ کسی کا بھی ایک دیکھیں, ہر بندہ اپنے طور پہ صاف ستھرا ہے. یہ ایک جنسی عمل جو ہے نا, یہ جن سے مخالف کے ساتھ ہو یا نعوذ باللہ استغفر اللہ, یہ جن سے یہ ہم جنس پرستی کا جو ہمارے ٹرینڈ چل پڑا ہے یا اس میں ہو, یہ انتہائی دردناک ہے. اس میں بیماری لگنی ہے انسان کو. یہ پاسبل ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو جو وہ بیماری نہ لگے, اور پھر یہ بیماری کا علاج آپ کرواتے رہیں, آپ نہیں ٹھیک ہوں گے. جتنا مرضی علاج کروا لیں گے, پھر گلٹیاں بنیں گی, یہ پھر پھوڑے پھنسیاں بنیں گے, یہ پھر معاملات قبر تک چھوڑ کر آئیں گے, کیونکہ آپ گناہ کے مرتکب ہیں, کیونکہ آپ گناہ گار ہیں, کیونکہ یہ گناہ اور بدکاری ہے, اور اس کی سزا جو ہے وہ اسلام تجویز کر رہا ہے کہ یہ ان کو ختم کر دو. یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ معاشرے میں رہ بھی سکیں ایسے اعمال سے, ایسے تعلقات سے. اللہ ہمیں معاف کر دے. اور اللہ تعالیٰ ابھی تو یہ جو آپ کا سوشل میڈیا سے یہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ میرا اٹھا کے جو لوگوں نے اس پہ تبصرے شروع کرنے ہیں, جہالت جن میں جو ہے وہ کوٹ کے مری ہوئی ہے. ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اگر سائنس پہ بات نہیں کرے گا, وہ سائیکولوجیکل سچویشن پہ بات نہیں کرے گا, تو یہ بیٹھ کے گھروں میں کریں گے, یا ان کو یہ پتا ہوگا کہ انہوں نے گھروں میں جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بنا لینی ہے. جب تک کوئی اتھینٹک بندہ یہ چیز نہیں بتا رہا ہوگا کہ سائیکولوجیکل یہ سچویشن کیا ہوتی ہے, یہ لوگ یہ اٹیمپٹ کیوں کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے ریزنز کیا ہے اور اس کی کتنی بڑی سزائیں ہیں, تو تب تک آپ اس چیز سے باز آ سکیں گے. اس کے ریزن میں تنہائی اور ذہنی دباؤ بھی آتا ہے, تنہائی اور ذہنی دباؤ بھی آتا ہے. ظاہر ہے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب انسان کا جب بریک اپ ہوتا ہے نا, عورت سے جب دھوکہ کھاتا ہے مرد, تب ہم جنس پرستی کی طرف جاتا ہے, یا عورت مرد سے دھوکہ کھاتی ہے. جب ریلیشن شپ دو مرد اور عورت میں نہیں بن پاتا تو عورت اور مرد میں بن جاتا ہے. یہ اتنا بڑا سچ ہے کہ آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, لیکن یہ حرام کام ہے, یہ گناہ ہے. یہ زنا سے بھی بڑی سزا ہے اس کی. زنا میں سزا کیا ہے؟ کوڑے مارو. اور میں کہتی ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ ایسے کسی کو پکڑ لیں بدفعلی یا بدکاری کرتے ہوئے, تو جو لڑکا اور لڑکی ہیں ان کا نکاح کروا دیں, یہ ان کی سزا ہے. لیکن اگر کوئی مرد کے ساتھ یا عورت کے ساتھ بدکاری کرتی ہوئی پکڑی جائے تو وہ تو سزا ہی نہیں ہے, وہ تو ڈائریکٹ موت ہے. اسلام کہہ رہا ہے کہ ان کو تو جو ہے وہ ختم ہی کر دو, یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں جو ہے وہ رہ سکیں. لیکن ہم تو یہ نہیں کر سکتے, ہمارے بس میں تو یہ نہیں ہے, اور ہم تو نہیں یہ اٹیمپٹ کر سکتے. قوانین بنائیں, قانون بنائیں, عمل درآمد, دیکھیں جہاں پر انسان جو ہے وہ پراپر طریقے سے ایک دوسرے سے الگ رہنا شروع کر دے, ایک دوسرے سے ڈرنا خوف زدہ رہنا شروع کر دے, جہاں پہ ساتھ رہنا صرف مجبوری بن جائے, وہاں پہ جنسی لذت پروان چڑھتی ہے, کیونکہ انسان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں رہتا.
وہ پھر اس لذت کی طرف بھاگتا ہے کہ وہ اس میں اپنا ٹائم اسپینڈ کرتا ہے. خالی دماغ شیطان کا گھر, اور آپ کی تنہائی آپ کو شیطانیت کی طرف راغب کرتی ہے. جو بندہ بزی ہوگا نا, اپنے کام میں بزی ہوگا, وہ شیطان نہیں ہوگا, پھر تنہائی وہ شیطانیت نہیں کرے گا. تنہائی آپ کو غلط کاموں کی طرف راغب کرتی ہے, بالکل لے کر جاتی ہے آپ کو ایسے غلط تعلقات کی طرف. میں یہ والا لفظ تو استعمال نہیں کرتی اس میں جو آپ نے کیا, میں نہیں یہ کرتی استعمال. میں اس کو غلط کاری میں یا بدکاری میں جو ہے وہ یہ لفظ استعمال کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ ہماری بہت ساری بہنیں, بیٹیاں, بچے بھی جو ہے وہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں کچھ ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے جو ان کے لیے بھی جو ہے وہ خراب نہ ہوں اور اس سے ان کو بھی فرق نہ پڑے. اچھا بات یہ ہے کہ بچے تو, میں اس پر آپ لکھ کے ضرور لگائیے گا کہ بچے تو بالکل نہ دیکھیں اس چیز کو, لیکن بچوں کے لیے تو یہ ویڈیو نہیں ہے آج کی, پلیز معذرت کے ساتھ, کیونکہ یہ صرف بڑوں کے لیے تاکہ والدین کے لیے جو اس کو فالو کریں. لیکن یہ 15 سال کے بچوں کو لازمی دکھائیں. 15 سال کے بچے جو خدا نہ خواستہ اسکولوں میں یا کالج میں جو ہے وہ غلط کاری میں ملوث ہو جاتے ہیں, ان پر نظر رکھنی بہت ضروری ہے. بچوں اپنے آپ کو بیزی رکھو, کام میں بیزی رکھو. نوجوان نسل, نوجوان لوگ, 40 سے اوپر لوگ, خدا کا واسطہ اپنے اوپر رحم کرو. یہ کیا ہم جنس پرستی کی طرف راغب ہو چکی ہے قوم. یہ قوم تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے. قوم لوط تباہی اور بربادی کی طرف چلی گئی تھی, تباہ ہو گئی تھی, غرق ہو گئی تھی, زمین جو ہے وہ کھلی اور اس میں غرق ہو چکے وہ لوگ. اور ابھی بھی ان کے مجسمے جو ہے وہ اسی حالت میں موجود بھی ہیں کہ اللہ نے ان کو پتھر کا بنا دیا. پتھروں کی بارش کی گئی تھی ان کے اوپر, ایسی قوم پر پتھروں کی بارش جو ہے وہ کی گئی تھی. تو ہماری قوم میں تو ہر گناہ, ہر زیادتی, ہر معاملہ جو ہے وہ پھیل چکا ہے, کیونکہ ہمارے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ بتانے والا کوئی نہیں ہے, اصلاح کرنے والا کوئی نہیں ہے. جو کھل کے بات کرتا ہے اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں, اس کو بتانے ہی نہیں دیتے, کہتے ہیں وہ نیکی کا کام کیوں کرے گی. تو یہی تو غلط ہے. اب آج کا یہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ کہاں تک جلن اور سڑن محسوس کرے گا, آپ کو کیا اندازہ جائے گا. اس سے دیکھیں آپ نے جو گفتگو کی ہے یہ بالکل ایک اصلاح ہے, پوری قوم کی اصلاح ہے. دیکھیں ہر بچوں کی اصلاح ہے, نوجوان نسل کی, کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں پاکستان کی آبادی تقریباً 25 کروڑ کے لگ بھگ, پوری دنیا میں رہنے والے جو ناظرین ہیں یہ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ظاہری بات ہے ان کے لیے ایک اصلاح بھی ہوگی. جو مسلم کمیونٹی خاص طور پر جو آپ کو لائک کرتی ہے, آپ کو پسند کرتی ہے, آپ کی گفتگو کو سنتے ہیں, وہ اس سے بڑا کچھ سیکھیں گے. میں کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہوں, لیکن دوبارہ سے لے لیجیے گا. جی دیکھیں میں کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہوں, لیکن پھر بھی میں اسلام اور سائنس کو کنیکٹ کر کے بات کس لیے کرتی ہوں کہ اسلام نے بہت پہلے سائنس کو جو ہے وہ یہاں پر سائنس کا ذکر ہو چکا تھا, ڈسکور کر لیا تھا, اور آپ اسلام کو سائنس سے الگ نہیں کر سکتے. سائنسی طریقہ کار جو ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے آ چکے تھے دنیا میں, اور بتا بھی دیا گیا تھا کہ اس سے بیماریاں بھی لگتی ہیں, اس سے آپ کو سائیکولوجیکل پرابلمس بھی آتے ہیں, اس سے فزیکل پرابلمس بھی آتے ہیں. تو آج اگر ہم اس پر کھل کر بات نہیں کریں گے, نوجوان نسل کو نہیں سمجھائیں گے, تو ہم اس ہم جنس پرستی کو نہیں روک پائیں گے. بالکل اس کو روکیں, اور یہ سائیکولوجیکلی بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. دیکھیں اگر آپ کو کوئی دھوکہ دے دیتا ہے تو دنیا ختم نہیں ہو جاتی, اس سے اچھے لوگ بھی موجود ہیں. اور اگر آپ کو کوئی اچھا بندہ نہیں ملتا, اچھا چلیں بندہ نہیں ملتا, ہم بندوں پہ ریلائی کیوں کرتے ہیں, ہم اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق کیوں نہیں لگاتے. اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے آپ کی تنہائی میں اللہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے. آپ کی تنہائی اگر پاک نہیں ہے تو آپ صاف انسان نہیں ہیں, آپ مومن ہی نہیں ہیں اگر آپ کی تنہائی پاک نہیں ہے. بالکل. تو تنہائی کو پاک کیجئے. اپنے تنہا ایسا نہ ہو کہ آپ تنہائی میں ایسا عمل جو ہے وہ امپلیمنٹ کر رہے ہوں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے. اور میں آج آپ کو یہ بتا دوں, یہ گناہ, یہ بدکاری, یہ ہم جنس پرستی کی سزائیں بیماری کی صورت میں ملتی ہیں. جسم میں بیماریاں پیدا کر دی جاتی ہیں, اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, بندہ اس کو نہیں روک سکتا. تو اس سے رک جائیں, باز آ جائیں. یہ مت سمجھیں کہ میرا پارٹنر بہت صاف ستھرا ہے, میرا پارٹنر فلاں ہے. جو آپ کے ساتھ یہ اٹیمپٹ کر رہا ہے وہ اور جگہ بھی جا رہا ہے, نہ جانے کتنے اور گندے لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس کا تعلق ہے, اور کہاں سے وہ کون سے جراثیم, کون سے بیکٹیریا, کون سے گند لے کر آئے اور آپ میں ٹرانسفر کر دے, آپ کو نہیں پتا. ایڈز ایسے ہی نہیں پھیلتا. یہی تو لوگوں کی بے وفائیاں ہیں. آپ اگر ہم جنس پرستی میں بھی ملوث ہیں تو آپ کے پاس شیورٹی ہے کہ آپ کا پارٹنر کہیں اور نہیں جا رہا. کوئی اتھارٹی نہیں دے سکتا, کوئی اتھارٹی نہیں ہے آپ کے پاس. تو پھر آپ بے وفائی کی وجہ سے جو ہے وہ گناہ گار کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کسی کے جو ہے وہ اپنے دل توڑنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہم جنس پرستی کی طرف راغب کیوں ہو رہے ہیں؟ خدا کا خوف کریں, اللہ سے معافی مانگے. یہ دور جو ہے وہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, بے حیا جو ہے وہ ہماری قوم ہو چکی ہے. اور خاص طور پہ حکومت پنجاب سے, حکومت پاکستان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ خاص طور پہ ایسی ویب سائٹس کو بند کیا جائے. انسٹاگرام, فیس بک, یوٹیوب پر گندے مواد کو جو ہے وہ بلاک کیا جائے, خاص طور پہ ان کو بند کیا جائے گندے مواد کو. اور دوسرے ان عورتوں کو جو کہ سوشل میڈیا پر بے حیائی پھیلا رہی ہیں,
مرتکب ہو رہی ہیں, گندے تھمبنیل بنا کے لگائے جا رہے ہیں, ان کو جو ہے وہ بلاک کیا جائے, ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات درج کیے اور جائیں. ایسی جسمانی نمائش کرتے ہیں کہ بندے جسمانی نمائش جو کی جا رہی ہے, مرد کر رہا ہے یا عورت کر رہے ہیں, مرد بھی کر رہے ہیں آج کل, مرد بھی جسمانی نمائش کر رہے ہیں, باقاعدہ اپنے ریٹ لکھے ہوئے ہیں. کوئی خدا کا خوف کرے, کوئی حیا کرے. آپ جس ملک سے آپ کا تعلق ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اسلام کے نام پر بنا, اسلام کے نام پہ بنا تھا, بے حیائی کے نام پر مرتکب نہیں ہے, بے حیائی بدکاری کے نام پہ نہیں بنا یہ ملک. آپ نے اس کو بے حیائی کا اڈا بنا لیا, گڑھ بنا لیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت میں ہمارے جو بڑے ہیں وہ اس پہ انیشیٹو لیں گے انشاءاللہ جی. بہت اس بدکاری کو, اس بے حیائی کو, ہم جنس پرستی کو ختم کیا جائے ملک سے, اس کو بند کیا جائے. اور یہ جو عورتیں عورتوں کے ساتھ اور مرد مردوں کے ساتھ جو ہے وہ انوالو ہیں, ان کو سزائیں دی جائیں. بالکل, ان کی سزا جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. تھینک یو بہن جی. جی ناظرین, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ, نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.